نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہے۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ سے سخت ہو گئے ہیں، یہی کھلی گمراہی میں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آیت مبارک میں فرمایا گیا کہ افمن شرح اللہ، جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا، تو یہ دل کا کھولنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے دل کو کھول دیتا ہے ایمان لانے کے بعد، تو اس کے دل کے اندر وسعت ہو جاتی ہے، کشادگی ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا سے بچتا ہے اور آخرت کی طلب کرتا ہے، اور آخرت جیسے کام کرتا ہے یعنی نیک کام کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ایمان کا مفہوم جو یہ پارٹس چل رہے ہیں، اس میں نے فرمایا تھا، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایمان نام تصدیق قلبی کا ہے، تو بلا شبہ دل کی تصدیق، دل سے اللہ کو ماننا، دل سے رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا، فرشتوں کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی آخر دن تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے کر آنا، اصلی ایمان تو یہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی ایمان سے مراد ایمان کامل فرمایا کرتے ہیں۔ تو اعمال اگرچہ اصل ایمان میں داخل نہیں ہیں، لیکن ایمان کامل و اکمل اس وقت ہوگا، ایمان کی چاشنی مومن کو اس وقت نصیب ہوگی جبکہ وہ اچھے کام کرے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے کام کرے، نیکیاں کرے، خوب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے۔ تو یہ نیک اعمال اس کے لیے ایمان کو کامل کرتے ہیں، ایمان کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی جنت کا ذکر فرمایا ہے مومنوں کے لیے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں اور نیک کام کریں، تو ایمان کے ساتھ نیک کام ہونا یہ ضروری ہے، اور انہی لوگوں کے لیے جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے رب تبارک و تعالی نے فرمایا مومن تو وہی ہیں، یعنی سچے مومن تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب
ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ صفات بندے کی ہونی چاہیے، کیا ہو کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہو، اللہ اکبر، انسان کا دل ڈر جانا چاہیے۔ مومن کو اللہ کے ذکر کی طرف رغبت کرنی چاہیے، دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی بندگی کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ ذکر کیا جائے ان کے سامنے، اللہ کا مقدس نام ان کے سامنے لیا جائے، اس کے حبیب کا نام ان کے سامنے لیا جائے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، یہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بلا شبہ تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان دل سے ماننے کا نام ہے، لیکن ایمان والوں کی جو صفتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، اس سے بھی انسان کو مزین ہونا چاہیے۔ اگر ایک ایمان والا ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کو پر ایمان تسلیم کرنے کے بعد، حضور پر ایمان لانے کے بعد وہ غلط کام کرے، وہ گناہ کے کام کرے، تو یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ حضرات، ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ دنیا ہمیں دنیا کی زیبائش کی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہمیں بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، ہمیں مال و دولت نظر آتا ہے، ہمیں سونا چاندی نظر آتا ہے، ہمیں بینک بیلنس نظر آتا ہے، لیکن یقین مانیے جس رب پر تمہارا ایمان ہے، جس قرآن کریم پر، جن کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس دنیا کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے ان خزانوں کی بات کر رہی ہیں کہ جو جنت ہے، سبحان اللہ، جس کی زندگی ابدی ہے، جس میں جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جس میں رب تبارک و تعالی ایسی عطا اور ایسے جو یہ بندے کو انعام عطا فرمائے گا کہ جس کا وہم و گمان بندے کے ذہن و دماغ میں گزرا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کی نظر اللہ کی رضا پر ہوتی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، جب آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو، اپنے رب پر یہ یقین کرنے والے ہیں، یہی نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو درجے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے منصب اللہ تبارک و تعالی نے تیار فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے لیے مغفرت ہیں، یہ مغفرت یافتہ لوگ ہیں، اور ان کے لیے بڑا پاکیزہ رزق ہے، رزق کریم اللہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، ہمارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت نیکیوں کی طرف سبقت کرنا چاہیے، برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرات، برائیاں ہم ایسے بے باکی سے کرتے ہیں، گناہ ہم ایسے بے باکی سے کرتے ہیں، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مومن و کافر میں کوئی بظاہر فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا۔ لیکن آپ یاد کریں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی اس وعید پر کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس حال میں کہ وہ زنا کرے وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔
جب چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ چوری کرے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے چوری کرنے کی حالت میں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب شرابی شراب پیے اس حال میں کہ وہ شراب پیتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکہ زنی کرنے والے جب کسی کے مال کو ہڑپتے ہیں تو مال ہڑپنے کے وقت کہ جن کا مال لوٹا جا رہا ہے ان کی نگاہیں ترسی ہوئی نگاہیں اپنے مال کو لٹتا ہوا دیکھتی ہیں، تو وہ یہ ڈاکہ زنی کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے، اس کے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کس طریقے سے ایمان کو نکالا جاتا ہے؟ ایمان کو کس طریقے سے انسان سے نکالا جاتا ہے؟ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، تو ایمان کیسے زنا کرنے والے سے، چوری کرنے والے سے، ڈاکہ زنی کرنے والے سے، مال ہڑپنے والے سے، شراب پینے والے سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے جبکہ وہ یہ جو ہے غلط کام کرتا ہے؟ فرمایا گیا کہ ایمان جب ایمان والا یہ کام کرتا ہے تو ایمان اس کے گلے میں جو ہے لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال فرمائی گئی ہے کہ ایمان اس طرح سے ملا ہوتا ہے، اور جب غلط کام کرنے والا، حرام کام کرنے والا حرام کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو پھر ایمان اس سے مل جاتا ہے۔ تو حضرات اکرامی آپ غور کریں کہ جب کوئی غلط کام کر رہا ہو، کوئی حرام کام کر رہا ہو اور ایمان اس سے جدا ہو، اللہ اکبر، اگر ایسی حالت میں ہمیں موت آ جائے، ایسی حالت میں ہماری جان نکل جائے تو اللہ اکبر، ہم لوگوں کے مالوں پر غلط نظریں رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے اوپر ہماری غلط نظریں ہیں، اللہ اکبر، تو اگر ایسی حالت میں ہمارا ایمان سلب کر لیا جائے، اللہ اکبر، تو ہماری تو دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ۔ تو حضرات ان حرام کاموں کی طرف، یا جو حرام کام اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، علماء اپنی کتابوں میں اسے درج فرما رہے ہیں، ان حرام کاموں سے کلی طور پر ہمیں کنارہ کش ہو جانا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے یقین مانیے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر چھما چھم برسیں گے، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت و مغفرت کا وعدہ ہمارے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چینل سے جڑے رہیے اور دوسروں کو شیئر کریں۔